بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عظیم الشان کتاب الغدیر کا اردو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بشنوی کردی تک پہنچے ہیں، جو کہ عندلیبان غدیر میں سے تیسرے نمبر پر لسٹ میں ان کا نام ہے۔ وفات سن 380 ہجری۔ پھر ان کا ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے: یقیناً انہوں نے بروز غدیر خم بچشم خود دیکھا اور ارشاد رسول کو واضح طور سے سنا تھا، کیا میں تمام لوگوں کے مقابل تم پر صاحب اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں، آپ تمام جن و انس میں سب سے افضل۔ پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کجاووں کے ممبر پر کھڑے ہوئے، بلند آواز سے حیدر کا اعلان فرمایا اور تمام لوگ منہ میں زبان لیے سر جھکائے ہوئے تھے، کچھ سامنے اور کچھ پس پشت۔ علی علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے سامنے آئے۔ آپ کا چہرہ یوں دمک رہا تھا جیسے سرو کی اوٹ میں چاند۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے پاس جگہ دی۔ ہاں، وہ پاک مرد شبیہ مصطفیٰ ہو گیا۔ علی کا بازو پکڑ کر بلند کیا اور آپ کی آواز نزدیک و دور پہنچ رہی تھی۔ علی میرا بھائی ہے اور میرے اور اس کے درمیان علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ اس کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کلیم اللہ سے تھی۔ یہ میرا وارث علم اور امت پر میرا جانشین ہے زندگی کی آخری سانسوں تک۔ پس اے میرے پروردگار، جو علی کو دوست رکھے اسے دوست رکھ، جو دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے غضبناک ہو۔ ایک دوسرا قصیدہ یہ ہے: کیا میں وہ محکم بات اور مشہور حدیث بیان کر دوں کہ جو بروز غدیر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائی: کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ علی علیہ السلام بھی میری طرح تمہارا مولا ہے، اب اسے دوست رکھو۔ میں نے واجبی بات تم تک پہنچا دی۔ یہ اشعار بھی بشنوی کے ہیں۔ غدیر کا دن دوستان علی علیہ السلام کے لیے عید کا دن ہے اور ناصبی اس کی عظمت کے منکر ہیں۔ جس دن دوپہر کے وقت بعنوان عہد معبود جشن منایا گیا تھا، اگر نافرمان لوگ حکم مانیں اور حاسدوں کی فساد انگیزی ختم ہو جائے تو زمین کا یہ جشن آسمانی جشن کے مانند ہوگا۔ شاعر کے حالات: ابو عبداللہ حسین بن داؤد کردی بشنوی۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ یہ برملا مدح اہل بیت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اور ولایت کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کے بے شمار اشعار اس بات کا ثبوت ہیں۔ مناقب شہر آشوب میں جا بجا ان کے اشعار بکھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے علمدار اور امامیہ شاعر تھے۔ ولایت کے متعلق ان کے بعض اشعار یہ ہیں: خدا کی قسم، رسول مختار کے بعد میں نے 12 اماموں کا دامن تھام لیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اس خانوادے کے لیے وقف کر دی ہے۔ قریش کے دینی سردار یہی ہیں۔ ان کا یہ شعر بھی ہے: اے وہ شخص جس نے نادانی میں منصب خلافت کو ابو الحسن سے چھین لیا، دروازۂ شہر کو جاہلوں کے لیے کھول دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ایسے شہر علم جن کی طرف طالبان علم کی آمد ہے۔ ہاں، اس طرف دانشوروں کو توجہ کرنا ضروری ہے۔ وہ دنیا کے سید و سردار ہیں۔ خدا نے جبرائیل کی زبانی یہ حکم پہنچایا۔ پیج نمبر 45۔ ان کا ایک شعر یہ بھی ہے: ایک نالائق اور کمتر کو آگے بڑھا کر خیانت کی گئی، میں کمتر کو ترجیح دے کر اپنے خدا سے خیانت نہیں کروں گا۔ آگے ان کے دوسرے اشعار بھی پیش کیے جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ وہ مخلصانہ طریقے پر صرف ائمہ معصومین کی سرداری کے قائل تھے۔ اس طرح انہیں شاعر اہل بیت کہا جا سکتا ہے، حالانکہ لوگ انہیں شاعر بنی مروان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دیار بکر کے سلاطین کے درباری شاعر تھے۔ ان کا مورث اعلیٰ ابو علی بن مروان تھا۔
ان کا مورث اعلیٰ ابو علی بن مروان تھا۔ وہ اپنے اماموں کے بعض علاقوں پر قبضہ کر بیٹھا تھا۔ پھر اس کے بھائی مہد الدولہ کے قتل ہونے کے بعد حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس کا دوسرا بھائی ابو نصر تھا، جس کی مدت سلطنت سن 420 ہجری سے سن 453 تک ہے۔ اس نے مرنے کے بعد 2 بیٹے چھوڑے، ایک نصر جو میاں نارقین کا حکمران ہوا اور 453 سن ہجری میں اس کا جانشین اس کا بیٹا منصور ہوا۔ دوسرا سعید نامی تھا جو آمد پر قابض ہو گیا۔ بشنوی قلعہ فنسک میں سکونت پذیر کرد بشنوی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ابھارا کہ بنی مروان کے ماموں ذات کردی کی حمایت کریں۔ یہ واقعہ سن 379 سے سن 380 میں ابو طاہر اور حسین ہمدان کے بیٹے جب موصل کے شہروں پر قابض ہو گئے، انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا۔ اس بنیاد پر صاحب عیان الشیعہ کی تحریر کردہ بشنوی کی تاریخ سن 370 ہجری صحیح نہیں رہ جاتی، کیونکہ بشنوی سن 379 کے اس واقعے کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہے ہیں۔ بشنوی کی تصانیف معالم العلماء کے مطابق کتاب الدلائل اور رسائل بشنویہ ہیں۔ ابن اسیر نے ایک مشہور دیوان کی نشاندہی بھی کی ہے۔ عراق کے مشرقی دجلہ کے علاقے میں کردوں کے بہت سے قبیلے اور گروہ آباد ہیں، اور ان کے قلعے اور شہر ہیں جو موصل اور اربل کے علاقے سے متصل ہیں۔ انہی قبیلوں میں سے ایک بشنوی قبیلہ ہے۔ پیج نمبر 46، جس کے فرد بشنوی تھے۔ یہ گروہ موصل کے بالائی حصے میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آباد تھا۔ لگ بھگ 2 فرسخ کے فاصلے پر یہ اپنے گروہ میں تعصب کے حامل ہیں۔ ان کے قلعوں کے نام یہ ہیں: قلعہ برقہ، بقلیہ، حکاریہ، جلانیہ، دوادیہ، شوانکاریہ، حمیدیہ، حزبانیہ، حکیمیہ۔ ان کے علاوہ مارانیہ، یعقوبیہ، جوزقانیہ، سوارینیہ، قورانیہ، امادیہ، محمودیہ، جوبیہ، مہرانیہ، جاوانیہ، رضائیہ، سروجیہ، ہارونیہ، ریا وغیرہ بے شمار قبیلے ہیں۔ نمونۂ کلام۔ اب ترجمہ یہاں پر بیان کرتی ہوں۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اوصیاء میں سب سے بہتر تھے، سب سے بہتر گھر والے اور قبیلہ والے تھے۔ وہ تمام لغزشوں سے معصوم تھے۔ جب تم نے وسیع کے چہرے کی طرف نظر کی تو گویا قول و عمل میں خدا کی عبادت کی۔ دوسرے شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے فرمایا: النظر علی الوجہ علی عبادہ۔ محب طبری نے ریاض میں اس کی روایت ابو بکر، عبداللہ بن مسعود، عمرو عاص اور عمران بن حسین کے علاوہ دوسرے سے کی ہے۔ گنجی نے کفایہ میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حسین ترین سند کا حامل کہا ہے۔ اس کی روایت حلیہ نعیم منجم طبرانی میں کی ہے۔ یہ حدیث حسن عالی، جلیل، غریب اور دوسرے طریقے سے عالی اور سیاق کے اعتبار سے حسن ہے۔ دوسرے طریقے سے معاذ بن جبل سے روایت ہے۔ حافظ و مشقی نے ابو بکر، عمر، عثمان، جابر، صوبان، عائشہ، عمران، حسین، ابو ذر سے روایت کی ہے۔ حدیث ابو ذر کے الفاظ میں اس کی روایت حضرت علی علیہ السلام سے بھی کی گئی ہے۔ اب یہ مجھے اوپر جو لکھا ہوا ہے، یہ حدیث حسن، عالی، جلیل، غریب اور دوسرے طریقے سے عالی اور سیاق اعتبار سے حسن ہے یا حسن ہے۔
تو میں اس کو بہت کلیئر نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ یہ حسن کہا گیا ہے یہاں پہ یا حسن کہا گیا ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے، اب بشنوی کے یہ اشعار بھی ہیں، ان کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، خدا مجھے کس خط زمین پر فرمان موت دے گا، نہ یہ کہ کس خط زمین پر قبر بنے گی، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کا فرمان حق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، اور علی علیہ السلام رسول خدا کے بھائی ہیں، اور بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام رجس سے پاک ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جنہوں نے دین حق کی ہمیں رہنمائی کی۔ ان کے دونوں باعظمت فرزند بھی ہمارے سردار ہیں، خوشا بحال اس کا جو ان دونوں سرداروں کا غلام ہوگا۔ ایک اور شعر یہاں پر موجود ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ناصبی مجھ سے جھگڑنے والے اپنی پوری طاقت سے میرے سامنے آ، کیونکہ میں دوستی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک و پاکیزہ صاحبان ہدایت ہیں، وہ خود پاک ہیں اور ان کا مولا بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ میں ان سے دوستی کا دم بھرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ اے نطفہ نا تحقیق، تو میری جس قدر بھی چاہے ملامت کر۔ معتبر حدیث کے مطابق آل محمد ستاروں کی طرح امان اور وہ کشتی نجات ہیں۔ اس طرح 5 شعروں میں سقیفہ کی بڑی چتھاڑ مچائی ہے، پھر 4 شعروں میں التم سقایا الحاج کی تفسیر کے طور پر فضیلت علی علیہ السلام کا گوشہ نکالا ہے۔ 2 شعروں میں حدیث مدینۃ العلم اور آخرت میں قسیم النار والجنہ کہا۔ 2 شعروں میں خاصف النعل اور علم و قضاء و خضوع علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 شعروں میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مدح کی ہے۔ جب وہ میدان حشر میں آئیں گی تو لوگوں کو حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، ان کے دشمنوں کے چہرے سیاہ اور ارباب حق کے چہرے اجلے ہوں گے۔ 2 شعروں میں صادق آل محمد کی مدح کی ہے۔ آپ سلسبیل ائمہ تھے جو اپنے جد کے مسلک پر باوقار طریقے سے چلے۔ اگر ہمیں درماندہ کرنے والی مشکلیں آئیں تو اس کے بھید کو دلیل و برہان سے واضح کرنے والے ہیں۔ پیج نمبر 48 پر بشنوی کردی کے بارے میں جو معلومات تھیں وہ اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ آئیے اب ہم صاحب بن عبادہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پر ان کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہیں اور ان کے کلام سے کیا فیض ہم اٹھا سکتے ہیں۔ صاحب بن عبادہ، ولادت 326، وفات 385۔ اب یہاں پر کچھ ایسا ہے کہ جو ان کا ایک شعر ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، جیسا کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی شعراء ہیں ان کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہے تو پہلے ان کا کوئی شعر ہے اور پھر اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ ابتدا اسی طرح سے ہوئی ہے، تو بالکل اسی انداز میں صاحب بن عبادہ کا بھی ہے۔ تو آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پوچھا، صاحب دین حنیف کون ہے؟ جواب دو۔ میں نے کہا، احمد جو بہترین سردار پیغمبراں تھے۔ پوچھا، پھر ان کے بعد کون ہے جس کے لیے ولائے خالص سزاوار ہے؟ میں نے کہا، ان کا وسیع جس کے خیمے زحل جو ستارہ، شاید اس سے یہ تشبیہ دے رہے، جس کے خیمے زحل پر نصب ہیں۔ پوچھا، کون تھا جو جاں فدا کر کے ان کے بستر پر سویا؟ میں نے جواب دیا، جس نے طوفان حوادث میں بھی ذرا جنبش نہ کی۔ پوچھا، کس کے لیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا، وہی جس کے لیے وقت عصر ڈوبتا سورج پلٹا۔ پوچھا، کس کے ساتھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تزویج ہوئی؟ میں نے کہا، اس کے ساتھ جو پا برہنہ اور کفش پوشوں میں سب سے بہتر تھا۔ پوچھا، دونوں فرزندان رسول کا والد کون ہے؟ میں نے کہا، وہی جو میزان فضیلت میں سب پر بازی لے گیا۔
پوچھا جنگ بدر کا بلند ترین افتخار کس کے نصیب میں آیا؟ میں نے کہا وہی جس نے سب سے زیادہ دشمنوں کی سرکوبی کی۔ پوچھا جنگ احزاب کا بہادر شیر کون تھا؟ میں نے کہا جو امرو جیسے بہادر نر کا قاتل تھا۔ پیج نمبر 50۔ پوچھا جنگ حنین میں کس نے کاٹ چھانٹ اور چتھاڑ مچائی؟ میں نے کہا جس نے مشرکین کو تیزی سے دور ہٹایا۔ پوچھا کس کو مرغ بریاں کھانے کے لیے بلایا گیا؟ میں نے کہا جو خدا اور رسول کے نزدیک محبوب و مقرب تھا۔ پوچھا کون سایہ ابا میں رسول کے شانہ بہ شانہ تھا؟ جواب دو۔ میں نے کہا وہی جو گلیم پوشوں اور خز پوشوں میں سب سے بہتر تھا۔ پوچھا غدیر کے دن کس کو سردار بنایا گیا؟ جواب دو۔ میں نے کہا جو اسلام کے لیے سب سے بہتر ولی تھا۔ پوچھا کس کے شرف و بزرگی کے لیے سورہ حلقہ نازل ہوئی؟ میں نے کہا خیرات کرنے والے روئے زمیں پر سب سے بہتر کے لیے۔ پوچھا کس نے حالت رکوع میں انگوٹھی کی زکوٰۃ دی؟ میں نے کہا اس ہاتھ نے جو سینہ دشمن پر سب سے محکم نیزہ بازی کرنے والا تھا۔ پوچھا کون جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے؟ میں نے کہا جس کی رائے بھڑکتے شعلوں سے زیادہ صاف تھی۔ پوچھا رسول خدا مباہلہ میں کس کو ہمراہ لائے؟ میں نے کہا جو رسول خدا کے سفر و حضر میں برابر ساتھ رہا۔ پوچھا پھر کون شبیہ ہارون تھا؟ ہم بھی تو جانیں۔ میں نے کہا جو فتنہ و آشوب میں نہ ڈگمگایا نہ ڈوبا۔ پوچھا اچھا بتاؤ شہر علم کا دروازہ کون تھا؟ میں نے کہا جس سے لوگوں نے پوچھا اور اس نے کسی سے نہ پوچھا۔ پوچھا پھر بیعت توڑنے والے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے کہا اس کی تفسیر واقعہ جمل ہے۔ پیج نمبر 51۔ پوچھا حد سے تجاوز کرنے والے گندے ان لوگوں کو قاسطین کے بارے میں ان لوگوں سے کس نے جنگ کی؟ میں نے کہا جنگ صفین اس حقیقت کو واضح کرنے والی ہے۔ پوچھا دین سے نکل جانے والوں مارقین کے سر پر تلوار کس نے چلائی؟ میں نے کہا اس کا مفہوم نہروان میں پوری طرح واضح ہو گیا۔ پوچھا کون حوض کوثر کا مالک ہوگا؟ میں نے کہا جس کا خاندان سب سے شریف ترین ہوگا۔ پوچھا لوائے احمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے کہا وہی جو کبھی جنگ سے ہراساں نہ ہوا۔ پوچھا کیا یہ تمام چیزیں ایک ہی شخص میں جمع تھیں؟ میں نے کہا ہاں یہ تمام چیزیں ایک ہی شخص میں جمع تھیں۔ پوچھا پھر وہ کون تھا ذرا مجھے اس کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا وہ ذات امیر المومنین علی علیہ السلام کی تھی، وہ ذات امیر المومنین علی علیہ السلام کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے صاحب بن عبادہ نے تمام وہ واقعات مولا کائنات کی تمام تر وہ فضیلتیں ایک دم لگ رہا ہے کہ ہم اس میں وارد ہو چکے ہیں، اور یہ تمام تر جو واقعات ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ ان کا ایک اور قصیدہ ہے، اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفو، اگر آپ کی بلند ذات نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے شوہر کے گھر نہ جا سکتی۔ اے اصل خاندان احمد، اگر آپ نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہی نہ چلتی۔ رسول خدا جو شہر علم اور تمام کمالات سے آراستہ تھے، آپ ان کے بہترین دروازہ تھے۔ آپ کے لیے سورج پلٹا، اور یہ بہترین فضیلت ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں نے ان باتوں کی حکایت نہیں کی جن کی حکایت ناسبی کرتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کے جان و مال کو حلال سمجھتا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہنے والے اور ان کے شریک کار، آپ نے ایسے ابد آثار کارہائے نمایاں کیے کہ سب حیرت ناک ہیں۔ ان لوگوں نے صف ابو تراب سے آپ کی توہین کرنی چاہیے، لیکن ایک مٹھی خاک کے بدلے اپنی شریعت بیچ دی۔ تم نہیں جانتے
کہ رسول کا جانشین وہی ہے جس نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی۔ تم نہیں جانتے کہ وسیع وہی ہے جس کا ان کا یہ بھی قصیدہ ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وسیع وہی ہے جس کا ایک قصیدہ یہ بھی ہے کہ غدیر میں اصحاب کو حکم دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام کو بلندی ملی۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ بلندیاں علی علیہ السلام سے بلند ہوئیں۔ لیکن میں تو وہی کہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کہ تمام لوگ جمع تھے، آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اگر اسے نہ مانو تو سب بیکار۔ صاحب بن عبادہ کا ایک اور قصیدہ یہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں علی علیہ السلام کے بارے میں پوری ہوئیں، اور جو لوگ علی علیہ السلام سے دشمنی و عناد رکھتے تھے ان کی آرزوئیں ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دکھتی آنکھوں کو دعا کے ذریعے شفا دی۔ جبکہ جنگ خیبر میں باد مخالف چل رہی تھی، ہمیشہ کے لیے گرمی سردی کی اذیت سے چھٹکارا مل گیا۔ یہ دعا انتہائی حیرت ناک ہے، اور کس دن کاموں کو مقصد و مراد سے ہم آہنگ نہیں کیا جبکہ پرتو خورشید آسمان ولایت پر درخشاں تھا۔ کیا فاطمہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے وقت جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو علی علیہ السلام کے حوالے کیا، حالانکہ بہت سے لوگ اس کے طلبگار تھے، کیا اس وقت جب مرغ بریاں کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ پوری ہوئی، حالانکہ اس سے قبل احمق ملازم انس نے آپ کو واپس کر دیا تھا؟ یا مباہلے کے دن جب رسول خدا نے علی علیہ السلام کی قدر و منزلت کو بیان کیا؟ اگر سوچا جائے تو یہ بلند ترین منزلت ہے۔ اور غدیر کے دن جب آپ کا ذکر بلند کیا اور آنے والوں اور جانے والوں نے رسول کی وصیت سنی، اے دین خدا کے یعصوب، اے شریک نبوت، اے وہ جس کی محبت خدا کی طرف سے فرض قرار دی گئی ہے، آپ کا مرتبہ و مقام ستاروں سے بھی بلند و آشکار ہے، اور آپ کی عظمت ستارہ سما کی نگران، اور آپ کی شمشیر دشمنوں کے گردن میں ایسا گلوبند ہے کہ ماہر لوہار بھی باندھ نہیں سکتا۔ پیج نمبر 53، یہاں پر شاعر کے حالات۔ صاحب کافی الکفات ابو القاسم اسماعیل بن ابو الحسن عباد بن عباس بن عباد بن احمد بن ادریس طالقانی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قادر الکلام شاعر و ادیب کی شخصیت کا تجزیہ کرتے وقت تاریخ و تذکرہ کی مسلمہ شخصیتیں اپنی وقت و عظمت کے باوصف تذکرہ نگاروں کو لکنت سے دوچار کر دیتی ہیں، زبانیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ انہی عظیم و وقی شخصیتوں میں صاحب بن عباد بھی ہیں۔ ان کی بلندی و کرامت کا آسانی سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زندگی اور شخصیت کے مختلف رخوں کا الگ الگ تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ان کا علم و فن، کبھی ادب و انشائیہ نگاری، کبھی سیاست و تدبر، کبھی اصیل نجابت و عظمت، اس طرح ان کے بے اندازہ شاداب فضائل کی کچھ احاطہ بندی ہو سکتی ہے۔ ان کی معنوی اور روحانی عظمت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تذکرہ نگاروں نے ان کے خصائل پسندیدہ کا تھوڑا بلکہ دریا سے قطرہ ہی پر قناعت کی ہے۔ صاحب کی عظمت و شخصیت تمام معاشرتی میدانوں میں ممتاز ہے، لیکن تاریخ نویسوں نے اشارتی حیثیت پر اکتفا کیا ہے۔ ان کے تذکرے کا قدیم ترین ماخذ ثعالبی کی یتیمۃ الدہر ہے، جس میں ان کے 91 صفحات مختص کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے صاحب کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں ان کے نام یہ ہیں، اور یہی ہمارے ماخذ بھی ہیں۔ نمبر 1، مہذب الدین محمد علی حلی مذہبی ابو طالب خیمی الدیوان المعمور فی مدح الصاحب المذکور۔ نمبر 2، شیخ محمد علی بن شیخ ابی طالب زاہدی۔ نمبر 3، سید ابو القاسم احمد بن محمد حسنی حسینی اصفہانی، رسالۃ الارشاد فی احوال الصاحب بن عباد۔
اچھا، یہاں پر ہم آج کی اپنی ریکارڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، ریڈنگ انشاءاللہ. پھر آگے ہم اس استاد خلیل مردم وہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. یہ چوتھا جو ہے، یہاں پہ 3 میں نے نام لیے تھے. ماخذ جہاں سے مہذب الدین محمد علی حلی مذہبی، پھر شیخ محمد علی بن شیخ ابی طالب زاہدی، پھر اس کے بعد نمبر 3 ہے سید ابوالقاسم احمد بن حسنی حسینی اصفہانی، اور نمبر 4 پہ ہیں استاد خلیل مردم بک. پیج نمبر 54 پر ہے یہ. اب ہم اس کے بعد اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے اس کے بعد سے، کہ جب اور حالات آپ کے بیان کیے گئے ہیں. آج کی حد تک یہیں پر اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ دوسری ریڈنگ میں جلد ہی ملتے ہیں.